بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اسلام میں خدا کے نبی اور رسول کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ وہ اولو العزم انبیاء میں سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مشن اپنے لوگوں کو خبردار کرنا تھا جو بدحالی اور گناہ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف تبلیغ کا فریضہ سونپا۔ انہیں بت پرستی چھوڑنے اور سے خدا کی عبادت کرنے اور اچھی پاکیزہ زندگی گزارنے کا مشورہ دیا۔ اگرچہ اس نے جوش کے ساتھ خدا کے پیغام کی تبلیغ کی، لیکن ان کے لوگوں نے اپنے طریقوں کو درست کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے کشتی اور سیلاب عظیم تعمیر ہوئی۔ اسلامی روایت میں اس بات پہ اختلاف ہے کہ عظیم سیلاب عالمی تھا یا مقامی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ اور نبوت قرآن کے مطابق 950 سال پہ محیط تھی۔ اسے اپنے لوگوں کو ہدایت بھی دینی تھی اور انہیں توبہ کرنے کی دعوت بھی، ساتھ ہی اسے خدا کی رحمت اور بخشش کے بارے میں منادی کرانی تھی اور انہیں خوشخبری دینے کا وعدہ کرنا تھا۔ اگر وہ نیک زندگی گزاریں گے تو خدا انہیں جنت عطا کرے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آپ نے تقریباً 900 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا یہ جواب تھا کہ آپ ہماری طرح عام آدمی ہیں۔ اگر اللہ کسی کو رسول بھیجتا تو وہ فرشتہ ہوتا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے عذاب کی بد دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں ان پر سیلاب کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم پر عذاب بھیجا اور آپ کو ایک کشتی بنانے اور اس میں اہل ایمان کو اور ہر طرح کے چرند پرند جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو رکھنے کو کہا۔ تب طوفان کی شکل میں عذاب آیا اور سب لوگ سوائے ان کے جو کہ حضرت نوح کی بنی ہوئی کشتی میں سوار تھے ہلاک ہو گئے۔ ایک عذاب جو ایک طوفان کی صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا، وہ جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنوا کر صالح انسانوں اور جانوروں کو سوار کیا۔ اس طوفان میں زمین مسلسل پانی اگلتی رہی اور آسمان مسلسل بارش برساتا رہا۔ روایت اور سائنسی شواہد کی روح سے یہ طوفان عراق سے میسوپوٹیمیا میں آیا تھا۔ اس کا ذکر تورات، انجیل اور قرآن تینوں میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں، چنانچہ آپ کے لگائے ہوئے درخت تیار ہو گئے۔ آپ نے ان درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنائی جو 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی، اور اس میں 3 درجے تھے۔ نچلے طبقے میں درندے اور حشرات الارض وغیرہ، اور درمیانی طبقے میں چوپائے جانور وغیرہ، اور بالائی طبقے میں خود اور مومنوں کے لیے جگہ بنائی۔ جب طوفان آیا تو آپ نے کشتی میں ہر طرح کے جانور، پرندے اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نرمادہ سوار کیا۔ خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند اور ان کی بیویاں، ایک مومن بیوی اور 72 مومن مرد اور عورت، کل 80 انسان کو کشتی میں سوار کیا، اور ایک آپ کی بیوی جو کافر تھی اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ طوفان میں کشتی والوں کے سوا تمام قوم اور کل مخلوق غرق ہو کے ہلاک ہو گئی، اور آپ کی کشتی جوتی پہاڑی پہ جا کر ٹھہر گئی۔ اور طوفان ختم ہونے کے بعد آپ کشتی والوں کے ساتھ زمین پر اترے، اور آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی۔ آپ کی اولاد تمام روئے زمین پر پھیل کر آباد ہو گئی، اس لیے انہیں آدم ثانی یعنی زمین پر موجود انسانوں کا دوسرا باپ آدم بھی کہا جاتا ہے۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے طوفان کو ختم کرنا چاہا تو اس نے روئے زمین پر ہوا چھوڑ دی، جس سے پانی رک گیا اور زمین کے چشمے ابلنا بند ہو گئے اور پانی کم ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ بالکل خشک ہو گیا۔ اہل کتاب کے خیال کے مطابق کشتی 7ویں مہینے رجب کی 17 تاریخ کو جودی پہاڑ پر رکی، اور 7ویں مہینے کی 1 تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگیں۔ جب 40 دن مزید گزر گئے تو نوح علیہ السلام نے کشتی کا روشن دان کھولا جو اس میں پہلے سے ہی بنا دیا گیا تھا، اور کوے کو بھیجا کہ پانی کے متعلق خبر لائے، لیکن وہ واپس نہ آیا۔ پھر کبوتر کو بھیجا، وہ کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو انہوں نے اس کے پاؤں پر ایسی نشانی نہ دیکھی جس سے اندازہ ہو کہ وہ کہیں بیٹھا ہے۔ نوح علیہ السلام نے روشن دان سے ہاتھ باہر نکال کر
اس کو پکڑ کر کشتی کے اندر داخل کر دیا۔ پھر 7 دن کے بعد دوبارہ پانی کے متعلق معلومات کرنے کے لیے اس کو بھیجا تو وہ لوٹ کر نہ آیا۔ پھر وہ شام کے وقت واپس آیا تو نوح علیہ السلام نے معلوم کر لیا کہ زمین کی سطح ظاہر ہو چکی ہے۔ طوفان کے آنے سے لے کر نوح علیہ السلام کے کبوتر بھیجنے تک جب 1 سال مکمل ہوا اور دوسرا سال محرم کی پہلی تاریخ ہوئی تو روئے زمین مکمل طور پر ظاہر ہو گئی اور نوح علیہ السلام نے کشتی کا ڈھکن کھول دیا۔ اسحاق کی روایت دراصل موجودہ تورات کا بیان ہے جو انہوں نے نقل کر دیا ہے۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ دوسرے سال کے دوسرے ماہ سفر کی 26 تاریخ کو کہا گیا، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اترو جو تجھ پر اور تیرے ساتھ بہت سی جماعتوں پر ہیں، اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم تھوڑا سا فائدہ دیں گے، پھر ہماری طرف سے ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ اہل کتاب کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ تو نکل، تیری بیوی، تیرے بیٹے اور ان کی بیویاں بھی نکلیں اور تمام چوپائے کشتی سے باہر نکل آئیں تاکہ نسل بڑھے اور پھیلے اور زمین میں انسانوں کی آبادی بڑھے۔ بس کشتی سے تمام جانور اور پرندے اور انسان اترے۔ پھر نوح علیہ السلام نے ایک ذبح خانہ بنایا اور تمام حلال چوپائے اور پرندے اللہ تعالیٰ کے نام پہ قربان کر دیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا گیا کہ آئندہ ایسا زبردست طوفان اہل زمین پر نہیں آئے گا، اور اس وعدے کی یادگار کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قوس و قزح کی علامت بنا دی جو بادل میں ظاہر ہوتی ہے۔ اسی کے بارے میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ طوفان میں ڈوبنے سے بچاؤ کی نشانی ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تنعت کے بغیر کمان ہے، گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے طوفان کا تیر کمان سے نہیں چلایا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار بندے تھے۔ ان کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ کھانے پینے اور لباس اور ہر ذی شان چیز پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے یقیناً اسی طرح راضی ہوتا ہے کہ جب وہ کھانا کھائے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور پانی پیے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات ادا کرے۔